سورة المباركة الفاتحة. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر اللہ. آغاز کر رہا ہوں دوسرے انتہائی اہم خطبے کا جو ایھا المظلومہ بی بی زینب سرکار نے دربار یزید میں دیا. وقت کی اہم ضرورت وہ گفتگو جو قبلہ عالی مقام مولانا حبیب حیدر صاحب سے آپ سنتے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے، ہم مولائی ماتمی اپنے فقیری انداز میں سناتے ہیں. بات وہی ہے جو علماء کرام کرتے ہیں. گفتگو کا تسلسل کربلا ہے، کربلا سے رابطہ ہے. جو کچھ فقراء کی سمجھ میں آتی ہے، جہاں چاہتے ہیں نہ بزم ہوتی ہے، نہ گلی دیکھتے ہیں، نہ محلہ دیکھتے ہیں. جہاں پاکوں کی منظوری ہے اپنا پیغام دیتے رہتے ہیں ماتمیوں کے اندر. ماتمیوں کے انداز میں سنیے. راستے کی پوری تھکن شہزادی زینب نے دیکھی. نیزوں پہ اپنے پیاروں کے سروں کو دیکھا، بے پردگی دیکھی، پتھر برستے ہوئے دیکھے. کیوں دور دور سے چل کے آپ یہاں تک آئے ہیں کہ پاکوں کا ذکر کہ تاریخ میں ارسطو نے، سقراط نے، بڑے بڑے فلاسفرز نے ریاست اور معاشرے کا ایک تصور لکھا ہے. لیکن فرات کے کنارے جو معاشرہ تھا اور جو گھرانہ تھا وہ ایسا پاک گھرانہ تھا جو پوری دنیا کے اقوام عالم کے لیے پیغام ہے. اب میں اتنی بڑی دلیل پیش کر رہا ہوں کربلا کی. قبلہ عالی مقام اس کی تصدیق فرمائیں گے کہ جھگڑا کیا تھا. کربلا میں دو ہی تو پیغام تھے. صرف ندیم سرور کہہ رہا ہے کربلا میں صرف دو پیغام تھے بس. لہو میں ڈوب کے امام حسین نے رخ آسمان کی طرف کیا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. اس لا الہ الا اللہ میں قرآن بھی آ گیا، خدا بھی شامل، خدا کی ریاست بھی شامل، خدا کی کائنات بھی شامل، دونوں عالم شامل، ہر قانون شامل. اور پلٹے حسین تو فیملی بتائیے، بیٹا ہو تو علی اکبر جیسا. اور پھر پلٹے لا الہ الا اللہ، پھر واپس پلٹے بہن ہو تو زینب جیسی. پھر پلٹے لا الہ الا اللہ، بابا ہو تو میرے بابا جیسا، ماں ہو تو میری ماں جیسی. اور پھر فیملی فیملی فیملی. اور پھر پلٹے تو کہا فیملی کی کوئی کنیز ہو تو ماں کا درجہ کس طرح دیا جاتا ہے. فیملی اور فیملی کا اگر کوئی فرینڈ ہو تو حبیب ابن مظاہر جیسا. فیملی اور فیملی پہ دروازے پر اگر کوئی حور جیسا چل کے آئے تو دشمن، اس سے برتاؤ کس طرح کیا جائے. فیملی فیملی فیملی. آپ کی فیملی شاد، آپ کا امام بار کا بھی شاد. جس کی فیملی نہیں شاد اس کا کہیں ڈرائیونگ میں بھی دل نہیں لگتا. میں ہمیشہ ایک بات کو کہتا ہوں جو میرے پیارے بچے یہاں پر آتے ہیں کہ اللہ الہ الا اللہ کہنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، مجلس میں آنے سے پہلے، جب تک آپ کے قریب ایک شخصیت آپ سے راضی نہیں، خدا بھی راضی نہیں ہوتا، حسین بھی راضی نہیں ہوتا، اللہ بھی راضی نہیں ہوتا. بھائی کہنے لگے وہ کون سی شخصیت ہے؟ میں نے کہا تمہاری ماں. اگر ماں راضی نہیں تو پھر کچھ بھی راضی نہیں. لوگ حسین کی ماں کو منانے چلے ہیں، اپنی اماں سمجھ میں نہیں آتی. ہائے یہ وفاؤں کی بزم میں پیش کر رہا ہوں. بی بی زینب، یہ میرا پیغام تھا. اور دوسرا اہم پیغام جو میں یہاں پہ دینا چاہتا ہوں کہ غریب شخص نے میں نے خود کسی صاحب نے مجھے آ کے بتایا جس کا تعلق ہندوستان سے ہے، وہ اسی بزم میں ہوگا، میں نام نہیں لے رہا. اس نے ڈونیشن کیا تھی آپ کو پتا ہے؟ 5 روپے جو ہندوستان کا نوٹ ہے کہ یہی ہے میرے پاس. حسین کبھی کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، باخدا نہیں رکھتا. مجھ سے کہا گیا کہ آپ بھی ذکر کریں. ہمارا ذکر کرنے کا انداز دوسرا ہے. اللہ جانے کتنی چیزوں کے ہم کارڈز پہ خرچ کرتے، ٹیلی فون پہ خرچہ کر دیتے ہیں. اتنا خوبصورت انتظام اور اتنی اچھی مجلس، یہ فرشیزہ بچھانے والی کی نیت ہے کہ اتنی بہترین مجلس میں ہم لوگ آئے ہیں، ہم بیٹھے ہیں. آپ سب ساتھ دیجئے انشاءاللہ. اور مولا حسین کسی کا قرضہ نہیں رکھتے. اللہ جانے آپ کے دینے والے ہاتھ کو امام زین العابدین دیکھ لیں.
اور سال بھر کی روٹیاں آپ کی پکی ہو جائیں، زندگی بھر کے لیے دسترخوان آپ کا بہترین ہو جائے، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ 700 کرسی نشین، بس وقت نہیں لوں گا آپ کا، 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں اور پوچھا اس میں علی کی بیٹی کون ہے؟ یزید نے لعنت تبرہ بے شمار کہا اشارے سے کہ وہ ہے علی کی بیٹی۔ اس نے ایک آیت پڑھی جو میں نے کل بتایا تھا کہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اور اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ جب آیا یزید زینب کبریٰ سے یوں ہوا گویا، لو آج راز و تو عز من تشاء کا کھلا، کہ باوقار ہوا کون اور کون ہے رسوا، کہ باوقار ہوا کون ہے رسوا۔ بی بی زینب نے سننے کے بعد کہا او بد کلام ٹھہر بولی زینب کبریٰ نشے میں مست ہے، آیت یہ پوری سب کو سنا، کہ وہ ہاتھ خیر کا ہے کون مجھ کو یہ تو بتا، کہ جس سے عزت و توقیر بانٹتا ہے خدا، وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم اہل بیت ہیں اس کے، ہم ہی ہیں عزت و ذلت کے بانٹنے والے، یدک الخیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم۔ یہاں سے آغاز کیا بیوی نے، میرے بچے سنیں، یدک الخیر، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور خیر کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ زینبی لہجے میں قبلہ سنیے گا، زینبی لہجے میں ایک لفظ بھی شاعر کا یعنی ریحان کا اور میرا نہیں ہے، منو ان پورا خطبہ ہے میرے شہزادی زینب سرکار کا، اس میں آپ تبرہ سنیں، اس میں لہجہ دیکھیں بیوی کیا کہ غم بھی ہے، غصہ بھی ہے، راستے کی رسوائی بھی ہے، لیکن بیوی کہتی کیا ہے کہ زینبی لہجے میں آواز علی گونج اٹھی، ظلم اور جبر کے دربار پہ بجلی سی گری، لائق حمد ہے جس نے ہمیں عزت بخشی، سورہ روم سے شہزادی نے آیت یہ پڑھی، جو برے تھے سو برا، جو برے تھے سو برا ان کا ہی انجام ہوا، جس نے قرآن کو ٹھکرایا وہ ناکام ہوا، جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا، یدک الخیر ہاں رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھ سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم۔ یہ شال اعظم میں نے پہنی ہے، میں سید ہوں، میرے گھر کا ذکر ہے یہ، میری ماں شال اعظم پہناتے وقت کہتی کہ شہادت تمہاری میراث ہے، جہاں جانا کربلا کا پیغام سنانا، ظالم کے خلاف رہنا اور مظلوم کے حامی رہنا۔ اب سنو سادات کی زبان سے کہ میری سیدہ زینب جدہ نے دربار شام میں کیا کہا، وہ بھی سنیں، جہاں جہاں ویڈیو پہنچے کہ وہ منکر، جو وہ منکر اہل بیت کا، وہ بھی سنیں کہ میری بیوی نے کیا کہا۔ بیوی کہتی ہے کیا کہا تو نے کہ حق سے ہمیں رسوائی ملی، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں عزت و سچائی ملی، ہم کو قرآن ملا، رب کی شناسائی ملی، میرے پیاروں کو سنا پر بھی پذیرائی ملی۔ تبرہ سنو، بیوی کہتی ہے ابن مرجانہ تیرے جبہ و دستار تلک، کربلا آ گئی اب شام کے دربار تلک، یدک الخیر ریحان، کرنا سنیے گا، بے کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں، ماتمیوں کی نظر کر رہا ہوں، بیوی کہتی ہے سنیے گا، بیوی کہتی ہے اے میرے بھائی کے تبرہ تو سنی کھلا میں نہ دیکھے، اے میرے بھائی کے قاتل حوث سے زر کے غلام، امتحان یہ بھی ہے کہ میں اور کروں تجھ سے کلام، یوں مخاطب ہوں کہ دل میں ہے میرے غم کی حسام، مجھ کو دینا ہے حسین ابن علی کا پیغام، کر کے تضحیق نبی تجھ کو مزہ آتا ہے، انتہا
انتقام احد و بدر پہ اتراتا ہے، ید کل خیر بہا رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم۔ یہ وہ پاک بی بی تھی کہ جس کو رونے نہیں دیا، جس کو رونے نہیں دیا، کہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی حارث کی کہ علی کی بیٹی سونے نہ پائے، علی کی بیٹی پورے راستے سونے نہ پائے۔ جب مولا امام سجاد نے جا کے کہا پوپی اماں ایک حکم مل چکا ہے کہ سارے راستے آپ کو سونے نہیں دیا جائے گا، تو میری جدہ نے کیا کہا، ٹھیک ہے بیٹا کہ پوری رات میں علی اکبر کے غم میں جاگوں گی اور پوری دن اپنے بھائی کے غم میں جاگوں گی۔ اب یہ پاک بی بی کا جلال دیکھیں کیا کہتی ہیں، اے یزید ستمی جات بہت شاد ہے تو، قید کر کے ہمیں سمجھا ہے کہ آزاد ہے تو، یہ تیری خام خیالی ہے کہ آباد ہے تو، سننا نسل در نسل صدا کے لیے برباد ہے تو، فیصلہ رب کا ہے، فیصلہ رب کا ہے، مہلت ہے سنبھل جانے کی، ڈھیل دی جاتی ہے ظالم کو ستم ڈھانے کی، ید کل خیر بہا۔ یہ مجلس کی ضرورت ہے تو پڑھا ہوں میں، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار۔ اب یہ خطبے میں بی بی کے جو الفاظ ہیں، خدا کی قسم جو آپ ماتمی اپنے دل سے کہنا چاہتے ہیں، بی بی نے یزید سے کہا، بھرے دربار میں کہا، اللہ کیا کہا سنیے، کہ آج کس زوم میں اشراف کا خون پیتا ہے، کاٹ کے باغ رسالت کو تو خوش ہوتا ہے، چیختا پھرتا ہے کہ بدر کا یہ بدلہ ہے، مجھ کو حیرت نہیں ہندا ہی کا تو بیٹا ہے، مجھ کو حیرت نہیں ہندا ہی کا تو بیٹا ہے، ہوگا معلوم شقاوت، ہوگا معلوم شقاوت کا نتیجہ اس دن، بدلہ یہ کیا ہے لیا جائے گا بدلہ اس دن، ید کل خیر بہا رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار۔ وہ بی بی کہ جس کو رونے نہ دیا، وہ بی بی جس کو کچھ کہہ دینا کیا، کیا وہ بی بی نہیں چاہتی ہوگی پورا کربلا، پورا اسلام، نہ رسول سے بڑا کوئی ہے نہ رسول کے بعد کوئی ہوگا، آل محمد کی توقیر واجب ہے سب پر، کیا بی بی نہیں چاہتی ہوگی کہ شب عاشور یہ پڑھو، یہ کہ جو مجھ پہ گزری ہے یہ پڑھا جائے، کیا بیتی اہل بیت پر، کس لیے ہم روتے ہیں، کس لیے ہم زنجیر کرتے ہیں، کس لیے اپنا خون بہاتے ہیں، کس لیے پورے دنیا میں اپنے آرام و چین کو چھوڑ کر کے راتوں کو جاگ جا کے یہ نوجوان پوری رات اپنی جاب چھوڑ دیتے ہیں کرنا، کس لیے، اس لیے۔ اب سنو بی بی کہتی ہیں کہ کر دیا قتل ہمیں، سنی گا، کر دیا قتل ہمیں تو نے غلط سوچا ہے، گوشت اپنا ہی چبایا ہے بدن نوچا ہے، کیا خبر تجھ کو کہ ہم لوگوں کا رتبہ کیا ہے، آل عمران میں اللہ کا یہ وعدہ ہے، شہداء سورت قرآن، شہداء سورت قرآن صدا زندہ ہے، وہ تو وہ ان کے محبان صدا زندہ ہے، ید کل خیر بہا رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں، سنیے گا سر دربار ستم۔ ہماری بیبیاں سنیں، ہماری بیبیاں سنیں، سامنے بی بی کہتی کیا، ذرا سننا کیا کہتی ہے، کہ تیرے درباری یہ قاتلی یہ شقاوت والے مطمئن بیٹھے ہیں جو تیری حمایت والے، یہ بھی اور ان سے جو پہلے تھے نجاست والے، ساتھ جائیں گے تیری عقیدت والے، ساتھ جائیں گے تیری عقیدت والے، جس نے بھی آل محمد، جس نے بھی آل محمد سے عداوت کی ہے، سورہ ہود میں اللہ نے لعنت کی ہے، ید کل خیر بہا
رب کا بولنا میرے ساتھ نعرہ حیدری رب بار سے دنیا تو میرا سر دربار 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 سے بیبیاں سنیں بیبی کیا کہتی ہے کہ بس 2-3 بند سن لیجئے کہ میں بے حیرت ہوں بیوی کہتی ہے میں بے حیرت ہوں جنہیں رب نے سرفراز کیا علم قرآن دیا اور یدک الخیر کہا آہ ان باغ رسالت کے گلوں کو مسئلہ آستینوں سے جملہ سنیے گا کہہ رہی ہے بی بی کہ اتنا کیا کہ آستینوں سے تمہاری ہے لہو ان کا بہا پاک و پاکیزہ بنائے کہ جو خود رب نے بدن آج صحرا میں پڑے ہیں وہی بے گور و کفن یدک الخیر بھی رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار سے انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار نوخانی برائے نوخانی نہیں ہے نوخانی برائے نوخانی کی سنو کہنا کیا چاہتا ہوں ہاتھوں میں رسن سر دربار کہ آج بیوی کہتی ہے آج آخری بات بیوی کہتی ہے آزمانے ستمی جا ستم کے حربے اللہ سنیے گا آزمانے ستمی جا ستم کے حربے دے باقی تیرے دل میں کوئی حسرت نہ رہے رہ گیا ہو جو ستم کوئی تو وہ بھی کر لے جیت کر ہار گئی تیری حکومت ہم سے جیت کر ہار گئی تیری حکومت ہم سے بیوی کہتی ہے فکر شبیر تو پھیلے فکر شبیر تو پھیلے محمد کی قسم یہ تیرے بس میں نہیں مالک مختار ہے یدک الخیر بھی رب کعبہ کی قسم تو میرا سر دربار سے ارے حافظ میرا سر دربار سے کہ حافظ نہج بلاغہ کا تھا وہ روب و جلال آپ نے جملہ نہیں سنا میں نے کیا کہہ دیا کہ حافظ نہج بلاغہ کا تھا یہ روب و جلال موت کی خاموشی جیسا ہوا دربار کا حال تو جاگ اٹھی بیویاں جو غم سے مسلسل تھی نڈال بھرے دربار سے مظلوم خطیبہ کا سوال کیا سوال سنو بی بی نے کیا کہا بھرے دربار سے مظلوم خطیبہ کا سوال بی بی کہتی ہے کلمہ جس کا پڑھا اس کا جگر کاٹ لیا اپنے محسن کے نواسے ہی کا سر کاٹ لیا اپنے محسن کے نواسے کا ہی اب آخری میں پیش کر رہا ہوں بی بی کہتی ہیں کہ تم تھے 9 لاکھ درندے وہ 72 انسان ان 72 میں بھی اصغر سا تھا ایک تشنہ دہا ایسے معصوم قسم کھاتا ہے جن کی قرآن ایسے معصوم قسم کھاتا ہے جن کی قرآن ہائے ان پیاسوں کے حلقوم پہ خنجر تھا رواں تم یہ اب دلیل پیش کرتا ہوں کہ تم یہ کہتے ہو پائے جنگ حسین آیا تھا تو بیٹیوں بہنوں کو بھی ساتھ میں کیوں لایا تھا یدک الخیر بھی رب کعبہ کی قسم آخری 2 بند انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار سے دام آخری 2 بند سننا وقت کی اہم نور ہے شب عاشور کا بیان ہے شب عاشور میں بی بی نہیں تھی زندان میں تھی اس تام اے یزید آج شب عاشور یعنی چہروں پر بی بی کی شب عاشور کی جو مصیبت تھی بی بی یہ چاہتی تھی کہ کہی جائے آخری 2 بند سننا کیا ہے کہ اے یزید آج نہ کیوں تجھ پہ فلک ٹوٹ پڑے تو نے وہ ظلم کیے جن سے محمد روئے ہائے ناموس سے نبی پوچھو بازار پھرے در و دیوار سجے کوٹھوں سے پتھر برسے شامیوں ہم پہ نیا اب یہ ستم ڈھاتے ہو چھوٹی
زہرا کو کنیزی میں طلب کرتے ہو، چھوٹی زہرا کو کنیزی میں طلب کرتے ہو، ختم تقریر ہوئی محشر خاموش اٹھا، یا علی آپ کی بیٹی کا عجب خطبہ تھا، مردہ دربار پہ چھائی تھی خطیبہ کی صدا، بچ گئی سرور و ریحان وہاں فرش عزا۔ اب اس کا آخر کیا ہوا ذرا سننا، کہ بھائی کے سر پہ نظر، بھائی کے سر پہ نظر زینب کبریٰ کی پڑی، جھک گئی بالی سکینہ پہ علی کی بیٹی۔ برادران ایمانی، چند مومنین بیمار ہیں، علیل ہیں، خصوصاً جناب محسن تقوی صاحب، تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمانے کے لیے عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، ابو القاسم محمد۔ وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجنہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صلوات عزاداران امام مظلوم، حمد بحد و مطلق خالق یگانہ کے لیے اور بے پناہ درود و سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کے لیے۔ اللہ کا اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ ہی ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ انہیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی وادیوں میں لے آتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کا ولی طاغوت و شیطان ہے جو انہیں نور کی وادیوں سے نکال کر اندھیروں میں اور ظلمتوں میں غرق کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم وہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے، خالق بھی ہے، حی بھی ہے، لیکن نہ وہ اپنے رحمان ہونے پہ فخر کرتا ہے، نہ رحیم ہونے پہ فخر کرتا ہے، نہ خالق ہونے پہ فخر کرتا ہے، نہ کریم ہونے پہ فخر کرتا ہے، نہ ستار العیوب ہونے پہ فخر کرتا ہے۔ وہ فخر کرتا ہے تو ولی ہونے پہ کرتا ہے، اس لیے کیونکہ ولی ہے تو سب کچھ ہے، اور ولی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر صفت رحمان ہے تو رحمان ہے، رحیم ہے تو بس رحیم ہے، کریم ہے تو بس کریم ہے، ستار العیوب ہے تو بس ستار العیوب ہے۔ لیکن اگر ولی ہے تو رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے، حی بھی ہے، انک علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک منفی ولایت اور ایک مثبت ولایت، ایک نیگیٹو ولایت اور ایک پازیٹیو ولایت۔ نیگیٹو ولایت ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور پازیٹیو ولایت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پازیٹیو ولایت محمد و آل محمد کی ولایت، نیگیٹو ولایت دشمنان اہل بیت کی ولایت۔ ان کو ترک کر دو، ان کو اختیار کر لو۔ اب اس کی بھی مزید دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک ولایت عام اور ایک ولایت خاص، ایک آرڈنری ولایت اور ایک ایکسٹرا آرڈنری ولایت۔ مومنین کی ولایت آرڈنری ولایت ہے اور امیر المومنین کی ولایت ایکسٹرا آرڈنری ولایت ہے۔ اب ولایت کے تین درجات ہیں، ولایت مودت، ولایت امامت، ولایت تکوینیہ۔ جب اقتدار دلوں پر ہو تو ولایت مودت محسوس ہوتا ہے، پروردگار عالم نے دل ہی اس لیے بنایا ہے تاکہ محمد و آل محمد کے لیے دھڑک سکے۔ ولایت امامت دین پر جب اقتدار ہو، ولایت تکوینیہ عالمین پر جب اقتدار ہو، اور محمد و آل محمد کی بلند ترین ہستیاں وہ ہیں جن کا اقتدار دلوں پر بھی ہے،
دین پر بھی ہے اور کائنات پر بھی ہے۔ ہمارا اصل دین ولایت ہے۔ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، قرآن مجید کا موضوع ہی ولایت ہے۔ ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اگر ہم محمد و آل محمد کی ولایت پر یقین نہیں رکھتے۔ ہمارے سارے عبادات، سارے معاملات جبھی قابل قبول ہے جب ہم ولایت محمد و آل محمد پر یقین رکھتے ہیں، اور اگر یقین نہیں رکھتے تو ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چونکہ صادق آل محمد نے فرمایا اصول کافی میں، جابر جان لو اگر تم راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتے رہو عمر بھر اور دنوں کو تپتی ہوئی دوپہر میں روزہ رکھتے رہو، اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دو، بیت اللہ کا طواف عمر بھر کرتے رہو، لیکن اگر تم ولایت محمد و آل محمد پر یقین نہیں رکھتے تو نہ ہی تم اہل ایمان سے ہو اور نہ ہی تم جنت میں جا سکتے ہو۔ ایسا انسان خارجی تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ خارجی بھی بڑی عبادتیں کیا کرتے تھے، سجدوں کے نشان تھے، روزے رکھتے تھے، صائم اللیل قائم النہار تھے، لیکن حشر کیا ہوا؟ مولا گزر رہے ہیں کوفے سے، آپ کے صحابی بھی ساتھ ہیں، کہا مولا کتنی عجیب و غریب ترنم ریزیاں ہیں قرآن مجید کی جو کانوں کے پردوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ مولا کہتے ہیں چھوڑو اس بات کو، آگے بڑھتے رہو۔ کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ جنگ نہروان کے بعد لاشوں کا معائنہ کر رہے ہیں مولا، وہ صحابی ساتھ میں ہیں جو کوفہ کی گلیوں میں تھا۔ مولا کہتے ہیں پہچانتے ہو اس لاش کو؟ یہ کون ہے؟ کہا مولا کون؟ کہا یہ وہی ہے جو قرآن مجید کی اس دن تلاوت کر رہا تھا، مگر اس کا حشر دوزخ میں ہوا ہے۔ اس لیے کیونکہ وہ ہماری ولایت پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ تو جنت میں وہی جائے گا جو ان پہ یقین رکھتا ہے، اور دوزخ میں وہی جائے گا جو ان پر عدم یقین رکھتا ہے۔ لا يدخل الجنہ الا من عرفهم وعرفه ولا يدخل النار الا من انکرهم وانکرہ۔ جنت میں وہی جائے گا جو اس کو پہچانتے ہو اور وہ اس کو پہچانتے ہو۔ دوزخ میں وہی جائے گا جو ان کا انکار کرتا ہو، وہ اس کا انکار کرتے ہو۔ لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر دنیا اور انسانیت علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتی تو رب کریم دوزخ کو خلقی نہ فرماتا۔ اور زمخشری اور فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تمام مسلمانوں کے فرقے اجتماع رکھتے ہیں اس بات پر کہ محمد و آل محمد سے محبت کی جائے، ان کی مودت اختیار کیا جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ من مات علی حبی آل محمد مات شہیدہ مات مغفور مات کامل الایمان۔ جو اس حالت میں مر جائے چاہے بستر ہی پہ کیوں نہ مرے، جو آل محمد سے محبت رکھتا ہو اپنے دل میں، شہید مرتا ہے، مغفور مرتا ہے، کامل ایمان مرتا ہے۔ اور جو اس حالت میں مر جائے کہ آل محمد سے بغض رکھتا ہو، کفر کی موت مرتا ہے، نجاست کی موت مرتا ہے۔ علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچا سکتا، اور علی سے نفرت وہ بدی ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ علی کے حق میں حد سے، علی کے عشق میں حد سے گزرنا ہم بھی دیکھیں گے، عقیدہ دار میں جا کر نکلنا ہم بھی دیکھیں گے، محمد کے وسیع حیدر کے در کو چھوڑ کر یارو تمہارا چار ٹکڑوں میں بکھرنا ہم بھی دیکھیں گے، اذان صبح عاشورا ذرا اٹھ تک پہنچنے دو، کسی ڈوبے سفینے کا ابھرنا ہم بھی دیکھیں گے۔ اور محبت کامل نہیں ہو سکتی جب تک ولی خدا کی خوشی میں خوش نہ ہو، ولی خدا کی پریشانی میں پریشان نہ ہو، اس کے فضائل میں شریک، اس کے مسائل میں شریک۔ محبت جب تک کامل نہیں ہو سکتی، اور نہ جانے پروردگار عالم کیا کیا
کام کرتا ہوگا، کار خداوندی کو کون جانے، وہ تو خود جانتا ہوگا یا پھر معصومین جانتے ہوں گے کہ کار خداوندی ہے کیا چیز. لیکن ہاں ہمیں اتنا پتا ہے کہ نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے. دو کام ایسے ہیں بنیادی جس میں وہ مومنین کا شریک ہے. ایک تو محمد و آل محمد پر وہ درود بھیجتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود میں شریک، لعنت میں شریک، یہ ایک کام ہو گیا، درود بھیجنا اور لعنت بھیجنا ایک کام. دوسرا کام وہ خود اللہ ہو کے محمد و آل محمد کا عزادار ہے. دلیل کیا ہے اس بات کی؟ شاہ محدث دہلوی اپنی کتاب تحفہ اثنا عشری میں کیا نقل کرتے ہیں روایت؟ وہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اسلام گھر میں تشریف لائے، ام سلمہ تھی. ام سلمہ موجود تھی. کہا ام سلمہ میں حجرے میں جا رہا ہوں، کسی کو اندر آنے کی اجازت مت دینا. رسول اسلام نے دروازہ بند کر دیا اور اندر چلے گئے. امام حسین علیہ السلام عمر 3 برس کھیلتے ہوئے آئے، دخل الباب کیا. کہا نانا اندر ہے. کہا بیٹا تمہارے نانا نے منع کیا ہے کہ کسی کو اندر مت آنے دینا. امام حسین نے رخ پھیرا اور باہر چلے گئے. اتنے میں رسول اسلام نے دروازہ کھولا. کیا میرا حسین آیا تھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ کا نواسا آیا تھا، تم نے اسے واپس بھیج دیا. کہا ہاں میرے سرکار، آپ کا ہی تو حکم تھا کہ کسی کو اندر آنے مت دینا. کہا میرا حکم اہل بیت پر اطلاق نہیں ہوتا، ان تمام احکامات کا، ان احکامات کا اطلاق غیر اہل بیت پر ہوتا ہے. حسین کے لیے حکم نہیں تھا ام سلمہ، حسین تو مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اتنے میں امام حسین تشریف لے آئے. آپ نے امام حسین علیہ السلام کو حجرے میں لیا، دروازہ بند کر لیا. ام سلمہ فرماتی ہیں بہت دیر گزر گئی، مجھے رسول اسلام کی سسکیوں کی آواز بلند ہونے لگی. بیوی نے دق الباب کیا، کہا اندر آ جاؤ. اندر آئے تو کیا دیکھتی ہیں رسول اسلام لیٹے ہوئے ہیں اور ننھا سا حسین رسول اسلام کے سینے پہ لیٹا ہوا ہے. اور رسول اسلام گریہ فرما رہے ہیں، مصائب کی منزل نہیں، رسول اسلام گریہ فرما رہے ہیں. کہا حضور کیا ہو گیا، سبب کیا ہے گریہ فرمانے کا؟ کہا ام سلمہ جبرائیل ابھی نازل ہوا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ اللہ نے اس کو خبر دی ہے کہ حسین کربلا کے بن میں شہید کیا جائے گا. اور بوسے لے رہے ہیں جسم امام حسین کے، اور کہتے جاتے ہیں جہاں جہاں تلوار پڑے گی وہاں وہاں بوسا لے. رسول اسلام گریہ فرما رہے ہیں. کس نے خبر دی شہادت حسین کی؟ جبرائیل نے. کس سے سنا جبرائیل نے؟ اللہ سے. تو کائنات کا پہلا ذاکر کون؟ جس نے خود حسین کے مصائب پڑھے؟ اللہ ذات باری تعالیٰ. اور پہلا سننے والا کون؟ ذات رسول. تو پہلا ذکر کرنے والا حسین کا، مصائب بیان کرنے والا خود ذات باری تعالیٰ، اور پہلے سامعین رسول اسلام. پہلا عزادار اللہ، دوسرے عزادار رسول اسلام. اور اگر تم عزادار ہو تو پھر سوچو کہ تم اللہ کے اس کام میں شریک ہو تو تمہارا مرتبہ اور بلندی اور رفعت اور عظمت کیا ہوگی. تو یہ ہے ولایت مودت. ولایت مودت
حضور تشریف فرمائے ہمارے فخر قوم ملت ندیم سرور صاحب. ایک دلیل مجھے اور یاد آ گئی، پھر میں ولایت امامت پہ آ جاؤں گا، کیونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ ولایت تکوینیہ ہے. پھر اس موضوع کو ختم کرنا انشاءاللہ سویم کی مجلس میں کوئی اور موضوع کا انتخاب کریں گے. حضور امام شافعی اپنی کتاب انسان العیون میں لکھتے ہیں کہ جب آپ نے لاش حمزہ کو دیکھا تو گریہ فرمایا، گریہ فرمایا. اور جب آپ کے کٹے ہوئے اعضاء کو دیکھا حضرت حمزہ کے، امام شافعی لکھ رہے ہیں انسان العیون میں کہ جب کٹے ہوئے اعضاء کو دیکھا تو چیخ کے گریہ کیا. اور اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا رسول اسلام نے کہ غش آ گیا. اور جب غش سے افاقہ ہوا تو صرف ماتم نہیں کیا، گریہ نہیں کیا، نوحہ بھی پڑھا اور وہ رسول اسلام کا مرثیہ بھی پڑھا. رسول اسلام نے حضرت حمزہ کے لیے جو تاریخ میں درج ہے انسان العیون میں، ایک مرتبہ میرے نبی نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. اے اللہ اور رسول کے شیر، اے رسول کے چچا، اے دین پر سے مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے اسلام سے مصیبتوں کو دور کرنے والے، آج میں یہاں پہ اکیلا ہوں اور تم مجھ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے میرے چچا. یہ وہ مرثیہ ہے جو رسول اسلام نے لاش حمزہ پہ پڑھا تھا. یعنی وہ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، لبیک 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 یا حسین. اور کیسا لگا رسول اسلام کی ذات کہ علامہ شستری گزرے ہندوستان میں، شہید ثالث جنہیں کہا جاتا ہے، بہت پائے کے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے عارف تھے. انہوں نے ایک رو میں آ کے فتویٰ صادر کر دیا کہ امام حسین کی ذات پر جو بھی مرثیے کہے جاتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. وہ فتویٰ دے کر رات میں سو گئے، لیکن خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اسلام تشریف لائے ہیں غیظ و غضب کے عالم میں. ایک مرتبہ میرے رسول نے کہا اے شستری، تجھے حق کس نے دیا کہ میرے بیٹے پر پڑھے جانے والے مرثیوں کو تو حرام قرار دے سکے؟ کل صبح ہوتے ہوتے اگر فتویٰ واپس نہیں لیا تو امت سے نکال دوں گا. مرثیے کے بند ادا کرتے ہیں اور کبھی علامہ شستری کے خواب میں آ کے ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ جو تو نے فتویٰ دیا ہے حسین کے مرثیوں پر وہ ٹھیک نہیں ہے. تو حسین کے نانا رسول اسلام کی ذات یہ وہ زندہ عزادار ہے جو آج بھی عزاداری میں خیانت برداشت نہیں کرتا. انشاءاللہ اور دلائل عزاداری سے متعلق سوئم کی مجلس میں. ولایت امامت کیا ہے کہ صرف ہم کو محمد و آل محمد سے محبت نہیں رکھنی ہے صرف، بلکہ ہمیں دین بھی انہی کی ذات سے لینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ محبت کا دعویٰ کرے ان کے لیے اور دین کسی اور امام سے لے لے. ایسے ممکن نہیں ہو سکتا کہ جو استادوں کا استاد ہے اسی سے محبت کی جائے گی، اسی سے دین دیا جائے گا. اس لیے کیونکہ جب کسی نے سائل نے سوال کیا امام صادق آل محمد سے تو امام نے اس کا جواب دیا. وہ کہتا ہے یا مولا یہ جواب آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے. مولا غضبناک ہوئے کہ ہم معصومین جو بھی جواب دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے چونکہ میری حدیث میرے والد کی حدیث ہے، میرے والد کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، میرے دادا کی حدیث امام زین العابدین کی حدیث ہے، امام زین العابدین کی حدیث امام حسین کی حدیث ہے، امام حسین کی حدیث امام حسن کی حدیث ہے، امام حسن کی حدیث مولا کائنات کی حدیث ہے، مولا کائنات کی حدیث رسول اسلام کی حدیث ہے، اور رسول اسلام کی حدیث ارشاد الہی ہے. یہ تسلسل روایت جو منقطع نہیں ہوتا. یعنی ہم دین لیں گے تو ان سے لیں گے، محبت کریں گے تو ان سے کریں گے. ان کی شان صرف یہ نہیں ہے کہ محبت کی جائے
بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ دین میں ان کو مرجع سمجھا جائے، دین اور شریعت کے معاملے میں جس سے رجوع کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ منصب الہی انہیں عطا ہوا تھا تو دنیا نے صرف بساط خلافت پہ قدم رکھا تھا، بساط علم پہ قدم نہ رکھ سکی۔ بساط علم ہمیشہ ان کے پاس رہی۔ خارجیوں کا ایک مجمع آیا، کہا مولا کا امتحان لیتے ہیں، یہ بہت سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہا مولا یہ بتائیے کہ ایک مرکب پیدا ہوا ہے کلب سے اور بکری سے، فتویٰ دے حلال ہے کہ حرام؟ مولا نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ دیکھو کہ کھاتا کیا ہے، اگر گھاس کھاتا ہے تو حلال اور اگر گوشت خور ہے تو حرام۔ مولا کا عجیب جانور ہے، کبھی گھاس بھی کھاتا ہے کبھی گوشت بھی کھاتا ہے۔ مولا نے کہا اچھا یہ دیکھو کہ پانی کیسے پیتا ہے، اگر گھونٹ گھونٹ کر کے پیے بکری کی طرح تو حلال اور اگر چاٹ کے پیے کلب کی طرح تو حرام۔ کہا مولا عجیب جانور ہے، کبھی ایسے بھی پیتا ہے کبھی ایسے بھی پیتا ہے۔ مولا کہتے ہیں اچھا یہ دیکھو کہ کس کے جھنڈوں کے ساتھ چلتا ہے، اگر بکریوں کے جھنڈ کے ساتھ چلے تو حلال اور کتوں کے جھنڈ کے ساتھ چلے تو حرام۔ کا مولا چوٹی کا منافق ہے، کبھی اس گروہ میں کبھی اس گروہ میں۔ مولا کہتے ہیں اچھا یہ دیکھو کہ اس کے بیٹھنے کا سٹائل کیسا ہے، اگر ہاتھوں کو پہلے ٹیکے، پوری توجہ نوجوانوں کو، اگر ہاتھوں کو پہلے ٹیکے ہاتھوں کو تو حلال اور اگر گھٹنوں کو پہلے ٹیکے تو حرام۔ کا مولا عجیب جانور ہے، کبھی ایسے بھی بیٹھتا ہے کبھی ایسے بھی بیٹھتا ہے۔ اب اسی اصول پہ منتبہ کر لو کہ کس کا طرز عبادت کیسا ہے۔ اگر کوئی ہاتھوں کو پہلے ٹیکے تو امت بھی حلال ہے، دین بھی حلال ہے، ہادی بھی حلال ہے۔ اب کسی نے کھولی مار دی، خارجی نے ہاتھ پھنسے ہیں، سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ولایت سوالات کے کو جواب دیتی رہتی ہے، تن اس کو برداشت نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ مولا کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ مولا کہتے ہیں اس کو ذبح کر دو، اگر اقلیاں نکلے تو حرام ہے، اوجڑی نکلے تو حرام ہے، حلال ہے۔ اب کیسے کہے مولا ذبح کیا تھا، کبھی ایسے بھی نکلا تھا کبھی ایسے بھی نکلا تھا۔ تو ولایت مودت، ولایت امامت، دین، روحانیت، شریعت، علوم کے معاملے میں جس سے رجوع کیا جائے اور جس کی بات حجت ہو، کیونکہ ان کے پاس علم بالوحی، اس لیے یہ ولایت امامت کے درجے پر بھی فائز ہے۔ اب جو آخری درجہ ہے وہ ہے ولایت تکوینیہ کا، یعنی ولایت مودت کا منصب بھی ان کو دیا اللہ نے، ولایت امامت کا منصب بھی ان کو دیا اللہ نے، اور ولایت تکوینیہ کا بھی منصب دیا اللہ نے ان کو۔ ولایت تکوینیہ کیا ہے کہ ولی خدا وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر کائنات کا نظام اس کے زیر تسلط آ جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے، بندے تو اس منزل پر پہنچ جا جہاں میں تیرا ہو جاؤں اور تو میرا ہو جائے۔ بس جس طرح سے میں کہتا ہوں کن فیکون تو چیز ہو جایا کرتی ہے، تو بھی کہے گا کن فیکون تو چیز ہو جایا کرے گی۔ یہ ہے ولایت تکوینیہ۔ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ میں نے کائنات کو تیرے لیے خلقی نہیں کیا ہے بلکہ کائنات کو تیرے اقتدار میں دے دیا ہے۔ گردش لیل و نہار تیری مٹھی میں دے دی، ستاروں کو تیرے بس میں دے دیا، چاند اور سورج کو تیرے اختیار میں دے دیا، اور یہ سب کچھ یوں ہی نہیں آ گیا بے امرے۔ اگر امر ہے تو سب کچھ ہے، اور اول الامر نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ کائنات میں دو چیزیں ہیں، ایک امر اور ایک خلق۔ واللہ خلق والامر، اللہ کے لیے خلق ہے اور اللہ کے لیے امر ہے۔ خلق کیا ہے؟ کسی شے کو پیدا کرنا جس میں زمان و مکان پائے جاتے ہو، ٹائم اور اسپیس پایا جاتا ہو۔ To create a thing with a process that needs time and space is called خلق۔ خلق کیا ہے؟ کسی شے کو پروسیس کے ساتھ پیدا کرنا، تدریج کے ساتھ، جیسے قطرے سے گوہر ہونے تک۔
خطرے سے بشر ہونے تک سبب و مسبب کی ضرورت، فعل و انفعال کی ضرورت، ٹائم اور اسپیس کی ضرورت، جب جا کے کہیں انسان کا مقدر کھلتا ہے۔ امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر بس یہی ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا تو شے ہو جاتی ہے۔ یعنی جس کریشن میں پروسیس نکال دیا جائے اسے کہتے ہیں امر۔ خلق کیا ہوئی؟ کسی شے کو خلق کرنا پروسیس کے ساتھ، جس میں ٹائم اور اسپیس کی ضرورت ہے، سبب اور مسبب کی ضرورت ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کی ضرورت ہے، وہ ہوا خلق۔ اور کسی شے کو ایسے خلق کرنا کہ نہ پروسیس کی ضرورت، نہ ٹائم کی ضرورت، نہ اسپیس کی ضرورت، نہ کاز کی ضرورت، نہ ایفیکٹ کی ضرورت، کہہ دے اور شے ہو جائے، یہ ہوئی امر۔ خلق الگ ہوا، امر الگ ہوا، تو اولی الامر کیا ہوا؟ کہہ دے تو ہو جائے، پروسیس کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ، کل درزی آئے گا تو کپڑے دوں گی، نہ درزی آیا تھا نہ کپڑے دیے تھے، نہ سبب تھا نہ مسبب تھا، کیونکہ معصومہ کی خواہش تھی تو کائنات کے نظام کو ڈھل کے درزی بن جانا تھا۔ یہ ہے اولی الامر، کہہ دے تو ہو جائے۔ ولایت تکوینیہ، ولایت تکوینیہ، ولایت تکوینیہ، کن سے بنا، اس کا جو روٹ ورڈ ہے کن، تکوین، کہہ دے اور چیز وجود میں آ جائے۔ اولی الامر کیا ہوا؟ کہہ دے، پروسیس کی ضرورت نہیں ہے، فعل و انفعال کی ضرورت نہیں ہے، سبب و مسبب کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دے تو شے ہو جایا کرتی ہے۔ یہ ہے اولی الامر۔ دو ذات ہیں، ایک اللہ کی ذات اور ایک انسان کی ذات۔ وہ کون ہے کہ جو زمان و مکان میں سما ہی نہیں سکتا، زمان اور مکان میں سما ہی نہیں سکتا، ٹائم اور اسپیس میں سما ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ نظر نہیں آتا۔ فلسفیکل پوائنٹ ہے، اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کیونکہ اگر نظر آئے تو دو چیزیں جڑی ہوں گی کہ کب دیکھا اللہ کو اور کہاں دیکھا، کب دیکھا اور کہاں دیکھا، ٹائم اینڈ اسپیس۔ میں کہوں شام میں دیکھا تو اس کا مطلب صبح میں نہیں تھا، رات میں نہیں تھا۔ میں کہوں بستان زہرا میں دیکھا تو پتہ چلا ہیرو میں نہیں تھا، کہیں اور نہیں تھا، تو محدود ہو کے رہ جائے گی اس کی ذات۔ تو اس لیے وہ نظر نہیں آتا کیونکہ وہ ٹائم اور اسپیس میں سما نہیں سکتا۔ اور ہم کون ہیں جو ٹائم اور اسپیس کو توڑ ہی نہیں سکتے؟ اللہ کی ذات جو زمان و مکان میں سما ہی نہیں سکتی۔ ہم کون جو زمان و مکان کی سرحدوں کو توڑ ہی نہیں سکتے؟ بس یہاں پہ کمال مولا کائنات یہ ہے کہ وہ زمانی ہوتے ہوئے حصار زمان کو توڑنے کی قدرت رکھتے ہیں، وہ مکانی ہوتے ہوئے حصار زمان و مکان کو، شرائط زمان و مکان کو درہم برہم کرنے کی قدرت اور قوت رکھتے ہیں۔ اور اس کی ایک معمولی سی علامت ہے دیوار کعبہ کا شق ہو جانا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کا اور معصوم کا رشتہ کیا ہے۔ ایک تو آپ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ شرک کا اور توحید کا جو راستہ ہے وہ بال کی برابر باریک ہے۔ ذرا سا ادھر ہوئے تو شرک، ذرا سا ادھر ہوئے تو توحید۔ اس کی باریکی کو اور نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے، شرک معاف نہیں کر سکتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ وہ ظلم عظیم ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اور شرک کیا ہے؟ کسی کو اللہ کی ذات میں قرار دینا، شریک کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ محمد رسول اللہ کی رسالت میں شریک کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ علی کی ولایت میں شریک کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ معصومین کے قول ہے، معصومین کے قول ہے کہ اللہ کی خدائی میں اور قدرت میں اور اس کی ذات میں جو شریک کرے وہ بھی مشرک، جو محمد رسول اللہ کی رسالت میں شریک کرے وہ بھی مشرک، جو علی اور آل علی کی ولایت میں شریک کرے وہ بھی مشرک۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کا اور بندے کا رشتہ کیا ہے۔ وہ محمود تھا تو یہ محمد تھا،
وہ اعلیٰ تھا تو یہ علی تھا، وہ فاطر السماوات والارض تھا تو یہ فاطمہ تھی، وہ قدیم الاحسان تھا تو یہ حسین تھے، وہ احسن الخالقین تھا تو یہ حسن مجتبیٰ تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، جب یہ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے تم نے نہیں کیا، ہم نے کیا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تم نہیں بولتے بلکہ ہم ہیں جو تمہاری زبان سے نطق کرتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے نبی یہ جو تمہارے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں یہ تمہاری بیعت نہیں کرتے، ہماری بیعت کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے میرے نبی یہ تو نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ ہماری قوت نافذہ تھی جو تیرے ہاتھوں سے کنکریاں پھینکوا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ معصوم کا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے۔ جب یہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے تم نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں تو نے نہیں کیا، ہم نے کیا ہے۔ میں نے ہی زمین کو بچھایا، آسمانوں کو بلند کیا، دریاؤں کو جاری کیا۔ سمجھتے ہوئے فضائل محمد و آل محمد کو درک کرے، لیکن تصور توحید ضائع نہ ہونے پائے۔ جبرائیل امین آئے، رسول اسلام امامہ باندھ رہے ہیں، جبرائیل نے دیکھا ماں حسن الامامہ، کیا خوبصورت دستار باندھی جا رہی ہے۔ رسول اسلام نے جبرائیل کو دیکھا، میر انیس نے یہ قلم بند کیا ہے جو روایت ہے، کیا خوبصورت اور حسین دستار باندھی جا رہی ہے۔ کہا کہ جبرائیل وہی کہاں سے لیتا ہے؟ کہا حضور پتہ نہیں، پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے۔ کہا تجھے آواز کیسے آتی ہے، وہ لہجہ تو رکھتا ہی نہیں۔ کہا پتہ نہیں، کہا جا کے دیکھ کیا ہے آ کے، میں تجھ کو اجازت دیتا ہوں۔ تو اس واقعے کو جو تاریخ میں تو نہیں ہے لیکن عقیدے کا ایک جز ہے، اس کو میر انیس نے قلم بند کیا ہے۔ امامہ کھڑے باندھتے تھے شاہ سرفراز، امامہ کھڑے باندھتے تھے شاہ سرفراز، جبرائیل سے فرمایا کہ اے مونس و دمساز، جس پردہ قدرت سے تجھے آتی ہے آواز، دیکھو تو ہٹا کر اسے پوشیدہ ہے کیا راز۔ وہ کیا بولا؟ وہ بولا کہ کیا تاب پر و بال جلیں گے، شہ بولے ہم ایک منہ کے عوض پر تجھے دیں گے، تیرا ایک بال جلے گا، ہم ایک بال کے عوض تجھ کو پر عطا کریں گے۔ امامہ کھڑے باندھتے تھے شاہ سرفراز، جبرائیل سے فرمایا کہ اے مونس و دمساز، جس پردہ قدرت سے تجھے آتی ہے آواز، دیکھو تو ہٹا کر اسے پوشیدہ ہے کہ راز۔ وہ بولا کہ کیا تاب پر و بال جلیں گے، شہ بولے ہم ایک منہ کے عوض پر تجھے دیں گے۔ جبرائیل نے سنتے ہی نبی سے یہ پیا پے جنبش میں فلک کی کیے، اطباق فلک طے ساتوں آسمان پار کر گیا۔ جنبش میں فلک کی کیے، اطباق فلک طے پہنچا، دیکھا تو وہاں جا کے نظر آئی عجب شاہ۔ پوری توجہ کے ساتھ آخری بند پر پوری آمادگی کے ساتھ پہنچا، دیکھا تو وہاں جا کے نظر آئی عجب شاہ۔ امامہ کھڑے باندھتے تھے شاہ سرفراز، جبرائیل سے فرمایا کہ اے مونس و دمساز، جس پردہ قدرت سے تمہیں آتی ہے آواز، دیکھو تو ہٹا کر اسے پوشیدہ ہے کہ راز۔ وہ بولا کہ کیا تاب پر و بال جلیں گے، شہ بولے ہم ایک منہ کے عوض پر تجھے دیں گے۔ جبرائیل نے سنتے ہی نبی سے یہ پیا پے جنبش میں فلک کی کیے، اطباق فلک طے پہنچا، دیکھا تو وہاں جا کے نظر آئی عجب شاہ۔ دیکھا تو یہ دیکھا جو وہاں تھا وہی یہاں ہے۔
ولایت مطلقہ عطا ہوئی ہے۔ ولایت مطلقہ کیا؟ کہ جو ہر زمانے میں ہر قوم پر ہر مخلوق پر اللہ کی جانب سے حجت ہو، یہ ہے ولایت مطلقہ۔ جہاں جہاں اللہ کی مخلوق ہے کائنات میں، وہاں وہاں ان کی ولایت ہے۔ یہ ہے ولایت مطلقہ کہ ہر جگہ ہر وقت کے لیے الحجت قبل الخلق مع الخلق بعد الخلق، حجت خلق سے پہلے ہے، خلق کے ساتھ ہے، خلق کے بعد ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو حجت تھی، جب کچھ ہوا تو ان کے وسیلے سے ہوا، اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو وجہ اللہ باقی رہے گا۔ یہ ہے ولایت مطلقہ کا تصور۔ حجت خلق سے پہلے، خلق کے ساتھ، خلق کے بعد، یہ ہے ولایت مطلقہ۔ فَكَيْفَ إِذَا جِعَانَ مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِعَانَ بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ دو چیزیں، ایک شاہد اور ایک شہید۔ شاہد کہتے ہیں وٹنس کو، اور شہید کہتے ہیں آئی وٹنس کو۔ ان کی جو ہستیاں ہیں وہ وٹنس والی نہیں ہیں، آئی وٹنس والی ہیں۔ یعنی اے محمد اس دن کیا ہوگا جب ہر ہم امت کے شہید کو لے کے آئیں گے، اور تجھ کو تمام شہیدوں پر شہید لے کے آئیں گے۔ یعنی ہر امت پر جو ان کا نبی ہے وہ آئی وٹنس ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم لوگ کیا اعمال کر رہے ہو، اور محمد اور آل محمد ان لوگوں پر آئی وٹنس ہے۔ یعنی اگر عیسیٰ ان لوگوں کی گواہی نہ دے تو یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، آدم اپنی امت کی گواہی نہ دے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے، ابراہیم اپنی امت کی گواہی نہ دے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے، اور اگر محمد رسول اللہ ان تمام انبیاء کرام کی شہادت نہ دے تو یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے کیونکہ محمد رسول اللہ ولی مطلق ہے اور ان پر شہید ہے، وہ ان کے اعمالوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی کہا جاتا ہے قل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون، یعنی عمل کرو اس لیے کیونکہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے اللہ، رسول اور ایک مومنین کی جماعت ہے جو تمہارے اعمالوں کو دیکھ رہی ہے، ایسے ہی دیکھ رہی ہے جیسے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی پردہ اس کے اور ہمارے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ولی مطلق کہ جو زمان و مکان کی شرائط کو دردم برہم کر دیتا ہے، اس کو کوئی قید و بند نہیں ہے۔ ہمارے اعمال جمعرات کو امام زمانہ کی خدمت میں پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ ولایت مطلقہ ہے۔ ہمارے اعمال حجت قائم آل محمد دیکھ رہے ہیں، شہید ہے وہ ہم پر، شاہد نہیں، شہید آئی وٹنس ہے، دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمارے گناہ چاہنے والوں کے، مومنین کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور جب پہنچائے جاتے ہیں تو امام غمگین ہوتے ہیں، اور جب یہ ثوابوں سے بھرے ہوتے ہیں تو امام مسرت آمیز ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ امام کو خوش کرو اور چاہے ان کو غمگین کرو، کیونکہ ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ یہ ولایت مطلقہ۔ تو محمد و آل محمد کی ہستیاں جو ولایت مودت کی بھی حامل ہے، ولایت امامت کی بھی حامل ہے، اور ولایت تکوینیہ کی بھی حامل ہے، اور یہی تصور ولایت تھا اور نظام ولایت تھا جس کے تحفظ کی خاطر امام نے اپنا گھرانہ قربان کر دیا تاکہ نظام ولایت محفوظ ہو سکے۔ نظام ولایت ہے تو رسالت بھی برقرار ہے، نظام توحید بھی برقرار ہے، اور اگر نظام ولایت مسخ ہو گیا تو پھر توحید بھی مسخ ہو جائے گی، رسالت بھی مسخ ہو جائے گی۔ نام توحید تو رہے گا مگر ایک اللہ ایسا ہو جائے گا کہ جو کرسی پر بیٹھا رہے گا اس کی کرسی چرمرائے گی، کبھی وہ جمعرات کے زمین پر اتر آئے گا۔ رسالت کا تصور تو ہوگا لیکن ایسا معاذ اللہ گنہگار رسول ہوگا کہ جس سے گناہ کبیرہ بھی سرزد ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اگر ولایت کا تصور نکال دیا جائے دین سے تو نہ نظام توحید بچتا ہے اور نہ ہی تصور رسالت بچتا ہے۔ اسی نظام ولایت کے تحفظ کی خاطر امام نے مدینہ چھوڑ دیا، مکہ آ گئے، مکہ چھوڑ دیا، کربلا آ گئے، کربلا میں 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ امام نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا، اور ایک آخری نشانی ایسی بھی تھی جسے تاریخ نے علی اصغر کہا، 6 مہینے سے پہلے قربانی قابل قبول نہیں ہے،
اس لیے ایک رات کی مہلت مانگی تھی، کیونکہ ایک دن باقی رہ گیا تھا علی اصغر کے 6 مہینے ہونے کے لیے۔ ایک رات کی مہلت اس لیے مانگی تھی تاکہ کل علی اصغر روز عاشور 6 مہینے کا ہو جائے۔ وہ ننھا علی اصغر کہ جس کی پوری عمر سفر میں گزر گئی، جزاکم ربکم خیر الجزا، پوری عمر جسے زندگی میں گھر نہ مل سکا اور موت کے بعد خبر نہ مل سکی، وہ معصوم علی اصغر۔ امام کا دامن خالی ہو گیا، اب نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ اولو محمد ہے، نہ قاسم ہے، نہ حبیب ہے، نہ حر ہے، نہ سعید ہے، امام کا دامن خالی۔ امام نے صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ میرا تصور کہتا ہے کہ عباس کا لاشا کانپنے لگا ہوگا، مولا میں مرا ہوں لیکن فنا نہیں ہوا۔ علی اکبر کے جسم کے ٹکڑوں سے آواز آئی ہوگی، بابا علی اکبر آپ کی مدد کرے گا۔ قاسم کے بکھرے ہوئے دشت کربلا میں ٹکڑے پکار رہے ہوں گے، چچا جان میں آپ کی نصرت کے لیے آؤں گا۔ خیموں سے گریہ اوزاری کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ میرے مولا نے جا کے دیکھا تو بیویاں گریہ فرما رہی ہیں۔ اے زینب گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا بھیا جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا ہے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ارے میرے ننھے سے قرآن کو میرے پاس لیا ہو، میرے سورہ کوثر کو میرے پاس لیا ہو۔ جناب زینب اس نڈال بچے کو لے کے آئے اور میرے مولا کی گود میں دے دیا۔ جب مولا نے ننھے سے قرآن کو دیکھا تو پھول سا چہرہ کملایا ہوا تھا، آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے تھے، لب خشک ہو گئے تھے۔ علی اصغر کا جسم نڈال، میرے لال تیرا غریب باپ تجھ کو پانی نہیں پلا سکتا، مگر آؤ ہم ان سے ظالموں سے سوال آپ کرتے ہیں، شاید یہ تجھ کو پانی پلا دے۔ اب امام اس ننھی سی شہادت کو لے کے چلے، کہیں ظالموں کی نظر نہ لگ جائے، تو ننھے سے قرآن پر ابا کا دامن ڈال دیا۔ ایک بلندی پر گئے، یہ نہیں کہا ہے شامیوں، یہ نہیں کہا ہے کوفیوں، ایک ایسا جملہ کہا جس کے بعد کوئی جملہ نہیں تھا۔ اے صاحب اولاد، اے اولاد والو، ارے تمہارے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، دیکھو اس ننھے سے بچے نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، ارے اس کے لب خطرہ ہے آپ سے خوش نہیں ہوئے، تھوڑا سا پانی اس کو پلا دو۔ ارے اگر کربلا میں انسان ہوتے تو جواب دیتے، مگر کربلا میں انسان کہاں تھے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے جملے بدلے اور جملے بدل کے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں علی اصغر کے بدلے پانی پی لوں گا تو آؤ اس بچے کو لے جاؤ، سیراب کر کے مجھے دے دینا، میں تم پہ یقین کر لوں گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، کیا سن رہے ہو؟ میں نے تو پڑھ لیا مصائب وزادارو۔ اگر تمہیں یہ یقین نہیں ہے مجھ پہ تو اس بچے کو لے جاؤ، سیراب کر کے مجھے دے دو، میں تم پہ یقین کرتا ہوں۔ مگر کوئی آواز نہ آئی۔ ایک مرتبہ امام نے جملے بدلے اور کہتے ہیں علی اصغر اے میرے لال، ان اشقیاء کو تمہاری پیاس کا احساس نہیں ہے، ذرا حجت تو تمام کر دو۔ ایک مرتبہ ننھے سے علی اصغر نے سوکھی زبان نکالی، ارے سوکھے لبوں پر پھیرنا شروع کی۔ یہ وہ وقت تھا جب فوج اشقیاء میں تلاطم آیا، ہتھیار پھینک دیے، کلیجے پکڑ لیے۔ جب فوج کا بدلتا ہوا رنگ دیکھا تو پسرے ساتھ کہتا ہے حرملہ کلام حسین کو منقطع کر دے۔ ارے حرملہ نے تیرے شہشوبہ جوڑا۔ ارے عرب کے وحشیوں نے عزاداروں، عرب کے وحشیوں نے قسمیں کھا رکھی تھی کہ یہ تیر انسانوں پر استعمال نہیں کرنا، مگر ہائے رباب کے علی اصغر کا مقدر، کہاں تیرے شہشوبہ اور کہاں ننھا سا گلا۔ ارے وہ تیرے شہشوبہ جو لوہے کی چادروں کو چیرتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ جاتا تھا۔ کمان میں ایک مرتبہ تیرے شہشوبہ جوڑا۔ جب مختار نے حرملہ کو پکڑا ہے نا تو مختار نے پوچھا حرملہ یہ بتا تو نے علی اصغر کو کیسے شہید کیا؟ معلوم ہے حرملہ نے کیا کہا؟ حرملہ کہتا مختار میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مگر مجھ سے یہ نہ پوچھ کہ میں نے علی اصغر کو شہید کیسے کیا۔ حرملہ
کہتا ہے سن، اگر سننا چاہتا ہے میں نے تیر شہشوبہ جوڑا، ارے میں روانہ کرنا چاہتا تھا تیر، مگر کیا دیکھا رسول اسلام بالوں کو کھولے ہوئے، اے ظالم میرے بچے کو شہید نہ کر، ہائے میرا علی اصغر تیر شہشوبہ کمان سے چھوٹا، ننھا سا علی اصغر کا گلا ہڈی توڑتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ تیر شہشوبہ نے وہ کام نہیں کیا جو تیر کرتا ہے، تیر تو سوراخ کرتا ہے نا، مگر تیر شہشوبہ نے من الاصل الى الاصل اس کان سے لے کے اس کان تک علی اصغر کو ذبح کر دیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، روتے رہنا دعائیں مانگتے رہنا۔ شب عاشور آ گئی عزادارو، قیامت کی رات آ گئی، زینب اجڑ جائے گی، خاندان رسالت تباہ ہو جائے گا، حسین کی آخری رات، فرزند رسول کی آخری رات، کل رات حسین نہیں ہوں گے اس دنیا میں، عباس نہیں ہوں گے، علی اکبر نہیں ہوں گے، قاسم نہیں ہوں گے، ہائے علی اصغر کا چلو میں لہو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آواز آئی فرزند رسول، اگر ایک قطرہ خون بھی آسمان کی طرف آیا تو کبھی بارش نہیں ہوگی، زمین کی طرف پھینکنا چاہا فرزند رسول، اگر ایک قطرہ خون بھی زمین پہ گرا تو دانا پیدا نہیں ہوگا، فرزند رسول نے چلو میں خون لیا، چہرے پہ مرنا شروع کیا، نانا کے پاس روزے محشر اسی حالت میں جاؤں گا کہ علی اصغر کا خون میرے چہرے پر ہوگا، ننھی سی لاش کو لے کے چلے، مگر سوچا اگر خون میں ڈوبی ہوئی لاش رباب دیکھے گی تو کہیں غم سے مر نہ جائے، اسی تردد میں کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے، وہی عمل جو روزے عاشور آپ دہراتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزق میں قضائی و تسلیما لعمر، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ارے رباب میں چیخ ماری زمین پہ گر پڑی، سکینہ نے علی اصغر کی لاش کو دیکھا تو کیا کہا کہ 6 مہینے کے بچوں کو ایسے ذبح کیا جاتا ہے؟ ارے حسین ننھی سی شہادت لے کے دفنانے چلے، اے ذوالفقار علی نے تجھ سے بڑے کام لیے ہیں مگر ایسا کام نہیں لیا، ننھا سا لاشا گرم خون سینے پر، ایک ہاتھ سے قبر کھودنا، ننھی سی لاش قبر میں دفن کی۔ مومنو سنو، تم صبر نہیں کر سکتے، تم صبر نہیں کر سکتے، سنو یہ جملہ ہمارے یہاں سنت ہے نا زادارو، جب قبر تیار ہو جاتی ہے تو قبر پہ پانی چھڑکا جاتا ہے نا، ارے اگر حسین کے پاس پانی ہوتا تو علی اصغر مارا کیوں جاتا؟ ارے حسین نے اپنے رخساروں کو قبر علی اصغر پہ رکھ دیا، اطلاع روئے اطلاع روئے اطلاع روئے کہ قبر تر ہو گئی، سنت ادا ہو گئی، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ انا للہ
मासूम बातें, दिल बेसुकून है बेचैन रातें, दिल बेसुकून है बेचैन बातें, जी ना सकूंगी रोती रहूंगी आंसू बहाऊं मेरे असबर, झूला झुलाऊं लोरी सुनाऊं दूध पिलाऊं मेरे असबर, आली असबर, आली असबर, आली असबर, आली असबर, चैन पाऊं मैं दिल पाऊं, झूला झूलाऊं मेरे असबर, झूला झूलाऊं लोरी सुनाऊं दूध पिलाऊं मेरे असबर, आली असबर, आली असबर, जिंदा से मदीने आकर भी सज्जाद लहू रोते ही रहे, मास घर की सूरज के तले बैठी रही कितने दिन गुजरे, मुख्तार ने एक दिन दी ये खबर, ये कह दो शहजादी उठिए, सज्जाद ने आकर माँ से कहा ऐ अम्मा अब बैठो न यहाँ, अब ठंडा पानी पी लो माँ, अब साए में आओ अम्मा, सज्जाद
بولتے رہو تم جاؤں سچ. جس وقت بیوی کو امام بن کے مولا امام سجاد نے حکم دیا کہ اماں میں امام بن کے حکم دیتا ہوں کہ اصغر کا قاتل مارا گیا, سائے میں ماں پانی ٹھنڈا پانی پی امام بن کر کے. تو جب 9 باری پنجاب کے ایگزامپل نے پڑھا کہ 9 دفعہ جب حکم دیا ہے تو 9ویں دفعہ بی بی اٹھی, ایک پاؤں سائے میں ایک پاؤں دھوپ میں, کربلا کی طرف رخ کر کے کہتی ہے, پورا مصرع سن کے پھر ماتم کیجیے گا, کہتی ہے بی بی کہ کہ میرے والی تم شاہد رہنا مضبوط ابھی تک وعدہ ہے, سائے کی طرف جو لے کے چلا سجاد وہ میرا لاشا ہے. زینب میرا شانہ چھوڑ دے, زینب میرا شانہ چھوڑ دے, میں سائے میں آ جاؤں گی سجاد. چھڑ جاؤں گی سجا. جزاک اللہ. پورے جے چھڑ دے میں چھڑ جاؤں گی سجا سجا. دبنو چھڑ جاؤں گی سجا. جب بی بی کی اصغر کی ماں کی وفات ہو گئی, اللہ اس کے صدقے میں ہر بی بی کی پریشانیوں کو دور کرے. جب بی بی کی وفات ہو گئی تو بی بی زینب کہتی ہے, بیٹا سجاد تیری ماں اکثر اپنے پلوں میں بندھی ہوئی کسی چیز کو دیکھتی رہتی ہے, تو کھول کے تو دیکھ کہ یہ ہے کیا. دفن کے بعد اس وقت کا منظر پیش کر رہا ہوں کہ اشیاء نبیہ شروع ہوگا, مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں ہوگا. مومنین و مومنات کی کچھ فرمائشیں ہیں کہ جو میں یہاں پر پورا کرنا چاہ رہا ہوں. ہائے سکینہ کی صدا ہے, یہی شب عاشور تھی جو بیتی تو سکینہ یتیم ہو گئی. سکینہ کی صدا تاریخی الوداع ہوگی انشاءاللہ. ارے شام والو, ارے کوفے والو, ارے شام والو, ارے قوم والو, کفن بابا کو دے دو, ارے
والو ارے او کوفے والو چچا کا سر یہ نیزے سے ہٹا دو چچا کا سر یہ نیزے سے ہٹا دو سر شابیر پہ پردہ اٹھا دو یہ غم کتنا بڑا ہے میری قابل رضا ہے ارے شام والو کفن بابا ارے شام والو ارے کوفے والو ارے شام والو ارے کوفے والو میں خاتون جنا کا آئینہ ہوں رسن بس تاثیر و بیتا ہوں میری جانب نہ دیکھو میرا کرتا پھٹا ہے ارے شام والو ارے کوفے والو ارے اس طرح خوش کرنا عاشور کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا کہ تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بیوی ہے اچھی نہیں یہ بات نہ رویا بھی ہے اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بیوی ارے پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بیوی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بیوی ہے اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بیوی اچھی نہیں یہ بات رویا کرو بیوی ہے اچھی یہ بات بیوی ہے اچھی نہیں کہ نہ رویا بیوی ہے اچھی نہیں
جو کرو ماتا جو کرو ماتا یہ آپ ہے پتہ نہیں اگلے برس کس نے دیکھا ہے بڑی رات ہے آج بڑی رات ہے اللہ جانے کس ماتمی کو مولا امام حسین العابدین دیکھ لو کس کے برابر شہزادہ علی اکبر کھڑے ہو ماتام شاہ او ماتام شاہ او ماتام شاہ جو کر تاریخی اجرا ہو گیا انشاءاللہ شاہ جو کر ماتام اب سنو شاہ جو قیوم بڑو کلمہ نبی کا مسلمانوں بڑو کلمہ نبی کا مسلمانوں بڑو کلمہ نبی کا مسلمانوں بڑو کلمہ مسلمانوں حکر ماتم حسین کا زادہ حکر ماتم حسین کا یہ شاہ وہ شاہ یہ شاہ اما زہرا کے مرکز سے رخصت ہوا لبنا میں خدا دل میں تھی کربلا دن بھی کرنی کے تھے ساتھ بچوں کا تھا پھر بھی مرنے چلا حسین کا دارو شیخ ہمراہ تھی بیویاں بیٹیاں شیخ ہمراہ تھی بیویاں بیٹیاں نوجوان ساتھ تھے ساتھ چابے زباں ہائے کی شان سے وہ ہوئے تھے رواں ایک بیمار لیتی رہی ہچکیاں شور ماتم اٹھاتا مسلمانوں ہکر ماتم دارو حکر
حسین دارو حقر ماتم حسین دارو حقر ماتم حسین کا دارو حقر ماتم حسین کا آزاد دارو حقر حسین کا آزاد دارو حقر ماتم حسین دارو حقر ماتم دارو حقر ماتم حسین دارو حقر ماتم حسین دارو دو محرم کو کربو بنا آ گئے دو محرم کو کربو بنا آ گئے دو محرم کو کربو بنا آ گئے القمہ کے کنارے جو خیمے لگے اشقیاء نے کہا آپ کے شبیر سے اپنے خیمے یہاں سے ہٹا لیجئے وقت کیا آ گیا تھا شہر شہر چھے حسینی ماتم گلی گلی چھے حسین نو شہر شہر چھے حسینی ماتم گلی گلی چھے تمام مالا میں آج ماتم تمام مالا میں آج ماتم حسین بے جزاک اللہ ہے ادم گھروں میں سجے ہوئے ہیں ادم گھروں میں سجے ہوئے ہیں دلوں میں فرشے تمام مالا میں آج ماتم تمام مالا حسین ہو رہا ہے تمام حسین بیٹا رہا ہے تمام مالا حسین ہے تمام مالا میں ماتم حسین ہوگی تاریخ انشاءاللہ بس میں الوداع کر رہا ہوں کہو رہا ہے نہاڑ تاریخ ناورق نے کہ کربلا کے وہ موجزوں چھے ہاتھی فقط بے پہرنی باتوں ہاتھی فقط بے پہرنی باتوں کہ جن صدیوں کھائی گئی چھے حسین نو شہر شہر چھے حسینی ماتم گلی گلی چھے حسین نو شہر شہر چھے حسینی ماتم چھے اب ہم نے دل میں بساوے اینے اب ہم نے دل میں بساوے اینے یاد دنیا تھئی گئی چھے حسین نو شہر شہر چھے حسین نو شہر چھے حسین نو چھے اب ہم نے دل میں بساوے اینے دعائے زہرا مڑی گئی چھے حسین نو شہر چھے چھے حسین نو شہر چھے گلی گلی چھے حسین نو شہر چھے گلی گلی چھے چراغ دھیمے تھی بولو زینب چراغ دھیمے تھی بولو زینب جگاد دھیمے جگادو زینب کہ لاش میدان
को भूलेंगे नहीं। जब करबला मक्तल हुसैन बन गई तो काफिला बनी असद के 7 अफराद कहा जाता है, 7 अफराद मौला हुसैन के पहले चेलों में आए और उन्होंने ये कलाम पढ़ा था 1400 साल से कि जब दुनिया में अज़लाइल नहीं पहुंची थी। काफिला बनी असद का लोहा था जो इस साल की कैसे पढ़े थे, सुनिएगा आप इंशाअल्लाह। एक और सदा है जो मैं बहुत बचपन से पढ़ता चला रहा हूँ। काफिला बनी असद के जब 18,000 मातमी अज़ादारात जैसे जब करबला में रोज़े हुसैन के सामने आते हैं, उनकी एक शान होती है। और जब करबला में शान गरीबा होती है मेरे मातमी, तो काफिला बनी असद की औरतें क़यामगाह हुसैनी के अतराफ में बैठती हैं और काफिला बनी असद के मर्द हाथों में बेलचे लिए हुए और इनके हाथों में लंबी लंबी शम्में होती हैं। वो लेकर के करबला के मैदान में दाखिल होते हैं और या हुसैन की एक सदा उन्होंने बुलंद की जो आज तक मेरे जहन से नहीं गई। ये बात करबला की ज़ियारतों की है, 1995 की मैं बात बता रहा हूँ। अब जो हमारे साथ हो, मगर मेरे मातमियों, मातम कहीं का भी हो, जहन में रखना, मातम कहीं का भी हो, हुसैन का मातम है। करबला में इतना रश होता है मोमिनीन का, ये कंधे से कंधा मिला होता है, सीने से दूसरे की पीठ मिली होती है, तो उधर मौका नहीं होता कि खुल के हम 2 हाथ का मातम करें। तो एक ख़ास मातम होता है ये, ऊपर हाथ उठा के करना। लेकिन तसव्वुर में एक चीज़ रखना, इस मिंबर की कसम, जब तक मौला के गाजी की ज़ियारत नहीं करता मैं नहा का आगाज़ नहीं करता हूँ। शबीह मेरे दिल के अंदर है मौला गाजी की। ये कलाम मैं पढ़ रहा हूँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं मेरी पुश्त पर, आप यहाँ पर हैं, बस ये हाथ ऊपर बुलंद करके आपने मातम करना है, हाथ बुलंद करके मातम करना है। मैं पढ़ूंगा जिस अंदाज से, लेकिन करबलाई मातम है। ये वीडियो बनेगी, दुनिया में दूर दूर तक जाएगी। ये जो वीडियो बना रहे हैं, एक दफ़ा कैमरा मातमियों की तरफ भी लगाया करो, बताओ तो कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। सिर्फ नौखान पढ़ रहा है। इस वक्त एक सदा बुलंद करूँगा मेरे भाई, और जो जो हुसैन का आदमी है वो हाथ बुलंद करके या हुसैन कहना, इस बहाने बराबर वाला भी चेक हो जाएगा। मैं सदा बुलंद कर रहा हूँ, पहले 3 बारी मेरे को सुनो, फिर 3 बारी आपने सदा बुलंद कर रही है। या